تھا کہ ہماری وجہ سے لوگوں کے مکان کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی، لوگوں کی عزتوں میں چار چاند لگ جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی بدنام ہے، ہماری وجہ سے پڑوسی ہم سے پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں یہودی جب اپنے گھر کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو اعلان کر دیتا ہے کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، وہ دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اپنے گھر کو بیچنے کے لیے وہ دام لگاتا ہے۔ جب ایک مسلم شخص اس گھر کو خریدنے کے لیے آتا ہے، پھر اس یہودی سے اس مکان کی قیمت کو پوچھتا ہے تو وہ یہودی اس مسلمان سے کہتا ہے اس مکان کی قیمت 2000 درہم ہے۔ وہ مسلمان سن کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے اے بیچنے والے، ذرا غور تو کر، تو اس کی کتنی قیمت مانگ رہا ہے؟ اس سے آدھی قیمت میں یعنی کہ 1000 دینار میں اسی کی طرح دوسرے مکان بھی اسی محلے میں مل رہے ہیں، لیکن تو اپنے مکان کی اتنی قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ اس یہودی نے کہا اگر تم مکان خریدنا ہی چاہتے ہو، اگر تم اس مکان کی اتنی قیمت کو جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو، اس مکان کی قیمت میں نے اس وجہ سے 1000 درہم زیادہ بتائی ہے۔ 1000 درہم کا تو یہ میرا مکان ہے، لیکن یہ 1000 درہم کا یہ مکان ہے۔ وہ شخص کہنے والا کہتا ہے تو یہ تو بتا دے پھر 1000 درہم تو نے زیادہ کیوں طلب کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سننا، غور سے سننا اور یہ دیکھنا کہ کیا قیمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی جب یہ کہتا ہے کہ 1000 درہم تو میرے مکان کے ہیں، لیکن 1000 درہم جو ہے اس کے پڑوسی عبداللہ بن مبارک کی وجہ سے ہے، اتنا نیک پڑوسی ہے، اس کی وجہ سے 1000 قیمت جو ہے مکان کی ہے، 1000 درہم کی قیمت جو ہے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا اخلاق تو یہ تھا کہ ہماری وجہ سے لوگوں کے مکان کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی، لوگوں کی عزتوں میں چار چاند لگ جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی بدنام ہے، ہماری وجہ سے پڑوسی ہم سے پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ جس کے زبان اور ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، پڑوسی کی تو بات دور کی ہے، ہماری زبان سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے ہمارے گھر والے محفوظ نہیں ہے، ہمارے زبان سے ہمارے ہاتھ سے گھر والے جب محفوظ نہیں ہے تو پڑوسی کیا محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن یہ پیغام اس یہودی نے یہ دیا کہ تمہارا کردار کیا تھا، تمہارا اخلاق کیا تھا۔ مسلمانوں کی اخلاق کی وجہ سے، مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے مکان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی عزت بڑھ جایا کرتی ہے، لوگ کبھی یاد کرتے ہیں تو اس وجہ سے یاد کرتے ہیں یہ شخص فلاں کا پڑوسی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے، لوگ نام بھی لیتے ہیں تو بڑے تعجب ہوتا ہے کہ آج اپنے ہی پڑوسی پر ہم ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو تاکہ جو ہے اپنے پڑوسی کو دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم چپکے سے کھا لیتے ہیں، پڑوسی کو اس کی خبر تک نہیں ہونے دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہرگز نہیں، دعویٰ کے ساتھ دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے پڑوسیوں کا خیال فرمایا ہے؟
کس طریقے سے پڑوسیوں کو جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے پڑوسی کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پڑوسیوں کے گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہی پڑوسی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے، اللہ اکبر، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا اخلاق کیسا ہوتا جا رہا ہے؟ ہماری تربیت کس طریقے کی ہوتی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔